السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک آرٹیفیشیل انگوٹھی اور چوڑیوں کے بارے میں ہے۔ آج کل خواتین میں آرٹیفیشیل زیورات کا رواج بڑھ چکا ہے، خاص طور پر انگوٹھیاں، چوڑیاں اور بریسلٹ وغیرہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا آرٹیفیشیل انگوٹھیاں اور چوڑیاں پہننا اسلام میں جائز ہے؟ کیا ان کے پہننے پر کوئی شرعی پابندی ہے؟ کیا یہ مردوں اور خواتین دونوں کے لیے ایک جیسا حکم رکھتا ہے؟ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم اس پر بات کریں گے۔ اسلام دین فطرت ہے جو زینت اور خوبصورتی کو ناپسند نہیں کرتا، بلکہ اس کے دائرۂ کار کو متعین کرتا ہے تاکہ فتنہ اور گناہ سے بچا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہو کس نے حرام کیا ہے اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندے کے لیے نکالی ہے اور پاکیزہ رزق کو۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ زینت یعنی زیورات پہننے کی اجازت ہے جب تک وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال اور مردوں کے لیے حرام کیا گیا ہے۔ عورتوں کو زیورات پہننے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر زیورات آرٹیفیشل ہوں، یعنی کسی اور دھات سے یا پلاسٹک، لوہا، تانبا یا پیتل وغیرہ کے ہوں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے بنی آدم، اپنی زینت اختیار کرو جب بھی مسجد میں جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص انگوٹھی پہننا چاہے وہ چاندی کی پہنے اور اس کا وزن 1 مسکال سے کم نہ ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، مگر دیگر دھاتوں کی ممانعت کی گئی ہے۔ عورتوں کے لیے تمام قسم کے زیورات جائز ہیں، بشرطیکہ کہ وہ فتنہ کا سبب نہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔ مردوں کے لیے آرٹیفیشل انگوٹھی اگر لوہے، پیتل یا تانبے کی ہو تو وہ ناجائز ہے۔ عورتوں کے لیے کسی بھی دھات کی انگوٹھی اور چوڑیاں پہننے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بشرطیکہ کہ وہ غیر محرموں کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ اسلام میں سب سے زیادہ زور حیا اور پردے پر دیا گیا ہے۔ اگر زیورات کا استعمال فتنہ یا غیر ضروری توجہ کا سبب بنے تو وہ جائز ہونے کے باوجود ناپسندیدہ ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پردے میں رہنے والی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر عورت آرٹیفیشل زیورات صرف زینت کے لیے اپنے گھر یا محرموں کے سامنے پہنتی ہے تو جائز ہے۔ اگر مقصد غیر محرم مردوں کی توجہ حاصل کرنا ہے تو ناجائز اور حرام عمل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ آرٹیفیشل زیورات کے ساتھ مختلف بدعات اور توہم پرستی کو جوڑ دیتے ہیں، جیسے کہ کالا دھاگا یا بری نظر سے بچنے کے لیے مخصوص زیور پہننا۔ کیسا کرنا درست ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تعویذ لٹکایا اس کی مدد اللہ نہیں کرے گا۔ اگر زیورات کسی بھی قسم کی بدعت یا توہم پرستی پر مبنی ہوں تو ان کا پہننا حرام ہوگا۔ اسلام نے زیورات کے استعمال کو مکمل طور پر منع نہیں کیا، بلکہ اسے حیا اور پردے کے اصولوں کے تحت رکھا ہے۔ اس میں کچھ جائز صورتیں یہ ہیں کہ عورتوں کے لیے آرٹیفیشل زیورات پہننا جائز ہے جب تک وہ فتنے کا سبب نہ بنے۔ مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی جائز ہے، جبکہ لوہے، تانبے اور پیتل کی انگوٹھی منع ہے۔ ناجائز صورتیں یہ ہیں کہ اگر زیورات غیر محرموں کو دکھانے اور توجہ حاصل کرنے کے لیے پہنے جائیں تو یہ ناجائز ہوں گے۔ اگر ان زیورات کے ساتھ کوئی شرکیہ یا بدعتی عقیدہ وابستہ ہو تب بھی یہ ناجائز ہوں گے۔